حسین 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات جہاد اور اسلام، اہل بیت اطہار اور قرآن، ان کی زندگی سے کیا ملا ہم کو؟ دیکھیے پورا قرآن، پورا دین، پورا اسلام۔ بہت جلدی میں آپ کو لے آؤں اس سے آپ کے ذہنوں کو ادھر۔ آج کی تاریخ میں مدرسے نازمیہ پر پڑھا کرتا تھا، 15 منٹ 10 منٹ وہ سب ختم، ان باتوں پہ بات ہو گئی۔ چلیے دوستو عزیزو، رسالتیں، نبوتیں، امامتیں، علماء، محدثین، ساری روحانی زندگی، یہ روحانیت کی جتنی زندگی آپ دیکھ جاؤ، آپ کو دو رشتے بتلانے کے لیے ہے۔ ہمیں اور آپ کو مذہبی زندگی، دینی زندگی، اسلامی زندگی یا جس مذہب کی بھی زندگی ہو، دو رشتے بتلانے کے لیے ہے۔ ایک رشتہ تم کس کے بندے ہو، دوسرا رشتہ تم جس جگہ آ گئے ہو وہاں دوسروں کے ساتھ کیسے رہو۔ ان کو سمیٹ کر کہا جاتا ہے بندے کا رشتہ اپنے رب سے اور انسان کا رشتہ انسان سے۔ یہی دو باتیں سمجھانے کے لیے ہر دین، ہر نبی، ہر رسول، ہر امام۔ بات سمٹ گئی نا؟ بہت خلاصے میں۔ اس کو میں بہت جگہوں پر پڑھ چکا، بہت پہلے ایک مرتبہ مہوا میں نے اس کو پڑھا، ایک بہت بڑے جلسے میں جہاں سارے مذہب کے لوگ جمع تھے، اور ہم بڑی محبت رکھتے ہیں مراری باپو ہم سے اور ہم ان سے، اور دونوں میں بہت 30-35 سال 35-40 سال سے مختلف جگہوں پر۔ وہاں ہم نے اس بات کو کہا، انہوں نے بھی اسی بات کو کہا جو میں ابھی آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ دو رشتے ہیں اللہ کا بندے سے اور بندے کا بندے سے، انسان کا انسان سے، انسان کا اللہ سے۔ ہماری کتاب قرآن، اسلام کی بنیادی مقدس کتاب، اس کا کیا ثبوت دیتی ہے؟ اس مجمع کے سامنے دو لفظیں کافی ہیں۔ کہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ والناس، انسان پر۔ ان دو لفظوں کے درمیان علوم قرآنیہ کا دھارا رواں دواں ہے۔ ہر دریا کے دو کنارے ہیں، یہاں گومتی میں بھی اور کوششیں، یہ کنارہ اور ٹھیک ہو جائے، یہ کنارہ، دو کناروں کے درمیان دریا، ہر دریا۔ ویسے ہی ان دو کنارے سمجھ لیجیے آپ، ان دو کناروں کے درمیان علوم قرآنیہ ہیں۔ شروع اللہ، ختم انسان۔ بھئی انہی دو کے درمیان سارے علوم قرآنیہ ہیں۔ اللہ کی معرفت تک جاؤ گے، انسانیت تک پہنچو گے، انسانیت کو سمجھو گے، اللہ تک پہنچو گے۔ صلوات محمد علیہ۔ لیکن
لیکن بات میں یہاں تمام کر لوں کہ دو کناروں کے درمیان جب آپ دریا کے اندر چلتے ہوں تو علوم قرآنیہ کا دریا توجہ کرنا، جب دو کناروں کے درمیان دریا رواں دواں ہوتا ہے تو علوم قرآنیہ اللہ انسان، انسان اللہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو جب دو کناروں کے درمیان کوئی دریا میں چلتا ہے تو یا تو پیراک ہو تو نکل جائے گا اس کنارے سے اس کنارے، پیراک نہیں ہے تو بغیر سہارے کے نہیں جائے گا، ڈوب جائے گا۔ علوم قرآنیہ کی دریا کے لیے بھی بیچ میں ایک کشتی ضرور ہے، اس کشتی پہ آ جاؤ، اس کنارے بھی جا پاؤ گے، اس کنارے بھی جا پاؤ گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مثل سفینۃ نوح، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح۔ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، اس وعدے کے مطابق بات کو جلدی سمیٹیں، اور اس لیے اب ہمارے پاس یہ رشتے بتلانے کے لیے قتل و خونریزی نہیں ہے۔ میں نے اس کو آپ سے کہا، حضور کی 63 سال کی زندگی، ہمارے مولا کی 63 سال کی زندگی، دونوں کی 63 سال کی زندگی میں جنگی مشق نظر نہیں آتی۔ جو سرزمین کا بڑا خاصہ تھا، جو ہے وہ یہ مشق کر رہا ہے، یہاں یہ نہیں ہے۔ نہ علی کو کبھی دیکھا، نہ رسول کو کبھی دیکھا۔ میدان جنگ کے فنون پر مشق کرتے ہوئے نہ انہیں دیکھا، نہ انہیں دیکھا، اور تو چھوڑ دو، وقت ہوتا تو آگے کبھی بیان ہوگا کہ ائمہ معصومین میں بھی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ تمہیں بہتر سے بہتر شمشیر زن ہو یا تیر چلانے والا ہو، اس سے بہتر ہمارے امام کی بات نظر آتی ہے۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ اور اس لیے یہ تو ہے، دیکھیے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ ہمارے حضور پر سب سے پہلا سورہ کون سا آیا؟ میں کل اپنے مجمع سے 2-1 سوال کروں گا، آج چھوڑ رہا ہوں، 10 بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جو جواب دے گا اس کو میں کچھ ضرور دوں گا، وہ چھوٹی سی چیز چاہے 2 روپے والی ہو، لیکن میں انعام میں دوں گا۔ 6 سوال تو نہیں، ایک ہی سوال 2 سوال کروں گا، اور 5 یا 6 افراد کو میں، اب وہاں جو بچیاں ہیں وہ کہیں گی ہمارا کیا ہو، تو وہ پرچے پر لکھ کے رکھ لے، ہم ان کی ایمانداری پر یقین کریں گے، ہم انہیں بعد میں دے دیں گے انعام جو ہوگا، لیکن کل ہوگا یہ معاملہ انشاءاللہ۔ ایک بات ہم یہ بھی کہہ دیں، وہ مسجد پر سامنے آج اس لیے امام حسین نے گنبد کا پرچم، روضہ امام حسین کے گنبد کا پرچم لگا دیا گیا ہے کہ وہاں ہماری جو مستورات ہیں ان کو یہاں تک آنے کی تکلیف نہ ہو۔ یہاں ایک روضہ امام ہمارے آپ کے مولا علی کا ہے، اور ایک روضہ حضرت ابوالفضل عباس کا ہے، اور روضہ امام حسین کا سیاہ پرچم وہ باہر مسجد پر نصب کر دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنی برکتیں حاصل کر سکے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ تو کیا ہوا کہ اگر ہم آیات پر نظر ڈالیں، قرآن پر نظر ڈالیں، ہر جگہ ہم کو ایک ہی مفہوم، جلدی میں عرض کر لے جاؤں کہ 114 سوروں میں نے آپ سے کہا کسی سورہ کا نام تلوار نہیں ہے، السیف، نیزہ نہیں ہے، الرمح، چیوٹی، النمل، شہد کی مکھی، النحل، چھوٹی سی مکڑی، العنکبوت، بڑے بڑے سیارے، الشمس، القمر، سب پر ہے، لیکن جہاد، سیف، رمح کہیں نہیں ہے۔ فتح ہے، لیکن یہ بھی عجب ہے کہ جس سورہ کا نام الفتح پڑھا وہ تلوار کی جنگ پر نہیں پڑھا، جہاں صلح ہوئی وہاں پر الفتح رکھا گیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ جہاں صلح ہوئی، خونریزی بچ گئی، صلح کے ساتھ بہت خون بچا لیا گیا، تو سورہ کا نام ہی الفتح۔ یہ بیچارے آج کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔
جناب ایسے نہیں ہوگا. ادھر آئیے, علامہ گجرات تشریف لائیے ہماری طرف سے. آئیے آپ آئیے ادھر ادھر. بسم اللہ مولانا, ایک تلوار. الفتح سلو پر نام پڑا. ہجرت سے لے کر پوری دنیا میں دیکھتے چلے جاؤ, تمام قرآن کریم کہ جہاں خوریزی سے بچا لیا جائے. افسوس یہ ہے کہ آج اسلامی تصور جو خوریزی سے بچانے کا ہے اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بڑھانے والے اسلامی نقابیں چہروں پر ڈالے ہوئے ہیں, مسلمان نہیں ہیں وہ. میں آپ کے سامنے جنگیں پڑھ رہا ہوں, اور اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہر بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جنگ کا مفہوم خوریزی نہیں ہے. جنگ کا مفہوم خون کو بچانا بھی ہے اور انسانیت کو بھی بچانا ہے. آپ لاکھ نام رکھ لو, جیش, لشکر, ارے بڑے روبداب نام والے رکھتے ہیں, جیش, بڑے روب والے, لشکر. یہ بتاؤ کون سا لشکر ہے یہ کون سا جیش ہے؟ ابھی جیش کا ترجمہ لشکر ہے. یہ دونوں جہاں یہاں بھی جیش اور وہاں بھی لشکر, میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہ یہ جیش محمد ہے اور نہ لشکر طیبہ ہے. یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ قتل و خوریزی والے لشکر ضرور ہیں, یہ امن و امان والے نہیں ہیں. آج ہمارے ملک کے مقابلے میں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی لشکر نہیں ہے. کوئی لشکر ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سبق یہی سیکھا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار وہی طاقتور. لیکن اسلام نے بتلایا جو قربانی کے راستے پر آگے بڑھ جائے وہی سب سے بڑا قربانی پیش, سب سے بڑا کامیاب انسان. شب ہجرت رسول جا رہے ہیں, قرآنی آیتیں, میں قرآنی آیات سے یا ایک آدھ حدیث سے جلدی جلدی بات کو طے کروں. حضور شب ہجرت نکلے, نکلنے سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں. قر رب ادخلنی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. یہ آخری تیسری آیت جو ہے اس کو لکھوا لیجیے گا. کسی بیمار پر کہیں بھی ہو پڑھیے, 3 دفعہ صلوات شروع میں 3 دفعہ بعد میں, اس کو پڑھ دیے شفا ہوگی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. شفا کے لیے قرآن. شب ہجرت رسول آیتیں پڑھ رہے ہیں. آگئے مدینے, بدر سب روحانی ہے, مادیت کی فتح کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا اقتدار, ہمارا پرچم, ہماری حکومت, اس کے لیے نہیں ہے. یہ ہے شب ہجرت. کہیے آپ اس کو کہ مجھے جہاں لے جایا جا رہا ہے وہاں بہتر طریقے پر, اور جہاں سے واپس نکالا جائے بہتر طریقے پر. تفسیر سب چھوڑتا ہوں. بدر, لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. بدر میں تم بہت ذلیل ہو رہے تھے, اللہ نے عزت دی, اس نے نصرت دی. مسلمانوں کی ذلت کو جو ہونے جا رہی ہے بدر میں, کس کی نصرت سے بچایا گیا؟ صلوات محمد علیہ. کون ہے؟ دوسری آیت وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ مِن رَبِّكُمْ, جب تم بڑی فریاد کر رہے تھے, اس نے ملائکہ کو بھیج کے مدد کی. ملائکہ, دنیا سمجھ رہی ہے کہ صاحب ملک آئے بدر میں تو فتح ہوئی. میں یہ کہوں گا کہ بدر میں خالی ہمت بڑھائے رکھنے کے لیے ملائکہ بھیجے گئے تھے, لیکن وہ ملائکہ بھی کس شان میں آئے؟ جس نے جدھر دیکھا ملک تو نہیں دکھائی دیا, علی کا چہرہ دکھائی دیا. صلوات محمد والے محمد.
اس پر خالی پڑھنے کے لیے الگ پوری گفتگو چاہیے. بدر ہو گئی, احد میں بھی بہت سی باتیں چھوڑ دی ہم نے آپ کو. اتنا تو ہے کہ رسول نے کیا فرمایا, حکم پر اللہ کے ناد علیم مظہر اجائے. آج ساری دنیا کو تحفہ ناد علی احد کے طفیل مل گیا. اگر رسول نہ پکارتے تو آج کون پکارتا؟ جب رسول نے پکارا تو ہم سب کا شرف بن گیا کہ ہم بھی پکاریں یا علی یا علی یا علی صلوات محمد علیہ. دنیا جانتی ہے آج اور کل ہماری مجلسیں 3:30 تک ہوتی ہیں, 2:30 بجے سے شروع ہوتی ہیں. آج پہلے ہی شروع ہو گئے, ہم پہلے ہی شاید ختم بھی کر لیں. لیکن آئیے اب ہم آپ کو کہاں تک بات کریں کہ ہر جگہ روحانیت روحانیت روحانیت. دنیا نہیں ہے. اسلامی جنگوں پر غور کر لو. آج کی بات, آئیے وہاں آئیں جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے, جنگ خندق کہتے ہیں. میں جنگ خندق نام کیوں پڑھا, یہ خندق کیوں کہلائی, یہ بھی میں سوال کرتا بچوں سے بڑوں سے, سب کو معلوم ہوگا. احزاب کیوں کہا گیا, خندق کیوں کہا گیا, ذرا ذہنوں کو زور دو جہاں جہاں ہے. احزاب اسی جنگ کا نام ہے جس کو ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں. تو خندق کیوں اور احزاب کیوں؟ جب بدر میں شکست ہو چکی, احد میں ذلیل ہو چکے, تو اب الگ الگ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سارے قبیلے جمع ہوئے. آپس میں دشمن تھے. تاریخ کا عجب فقرہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپس میں دشمن تھے لیکن رسول کے مقابلے میں سب ایک ہو گئے. بھائی یوں ہی سمجھ لو, جانے کتنی جگہ ہے جہاں آپس میں دشمنی ہے, علی کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں. صلوات محمد علیہ محمد ہو جاتے ہیں. نہ وہاں کوئی بگاڑ سکا کچھ, نہ یہاں کوئی بگاڑے. احزاب حزب کی جمع ہے. احزاب یہ حزب وہ حزب وہ حزب, یہ جماعت وہ جماعت وہ جماعت, یہ سب مل کے ایک. بہت کوشش کی ابو سفیان نے, اب کیا کریں. اب آئیے, بہت کوشش کی اب کیا کریں. ادھر سے ادھر دوڑ دھوپ کوشش کر کرا کے پھر بہت سے الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کو جمع کیا, اور اس کا سب سے بڑا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا, اس میں ایک بہت بڑے پہلوان کو ساتھ لیا گیا. جانتے ہیں نام آپ؟ ایک بہت بڑے شجاع بہادر پہلوان کو ساتھ لے لیا گیا جس کا نام سب جانتے ہیں, عمر ابن عبد ود. ود نہیں, ود. ان کے بڑے معبود کا نام تھا ود, جیسے حبل, عزا, لات, منات, عجیب سب نام یہ ہوئی تھے. کسی کا نام لات پڑ گیا. اب ہمارے ہندوستان میں تو اردو میں سب کو بڑا اچھا لگتا ہوگا سن کے, کیا ہے لات. چلو بھائی, منات, عزا, حبل, علل, حبل, اسی میں ود. تو انہوں نے کہا اس کو لے کے چلو, جلدی جلدی بات تمام کریں. جب لے آئے تو اس نے بڑی جرأت کی, گھوڑے کو دوڑایا. خندق کیوں, یہ بھی کہہ لوں ورنہ ذہنوں میں تشویش رہ جائے گی. حضرت سلمان نے کہا ہمارے ملک میں جب مقابلے ہوتے ہیں ایسا ویسا تو ہم یہ ایک ترکیب کر لیتے ہیں. تو یہ ترکیب ہی سکھائی بھی کس کی ہے؟ حضرت سلمان کی. یہیں پہ بیان کرتا بہت. حضرت سلمان کے لیے اسے بھی چھوڑتے ہوئے کیا ہوا, آیا عمر ابن عبد ود, اور اپنے گھوڑے کو اس نے, چونکہ مشہور ہو گیا عبد ود, تو میں یہی کہوں گا عبد ود ہی کہوں گا. صلوات محمد علیہ وسلم. چاروں طرف اس نے, جہاں پر خندق کے اندر مسلمان جمع ہے, اس نے چاروں طرف گھوڑے کو دوڑایا سامنے. ایک طرف کونے میں آ کے کھڑا ہوا, آواز دی, کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اندر لوگ سب ڈرے سہمے ہوئے.
دیکھے نام بڑا تھا، اور خالی ہے کہ نام بڑا نہیں، اندر بھی کچھ لوگ بیان کر رہے تھے، اندر بھی کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں، ارے یہ بڑا پہلوان ہے، بڑا شجاع ہے، ہم نے خود دیکھا ہے ایک جنگ میں اس نے اونٹ کے بچے کو ہاتھ پہ اٹھا لیا، سپر کی جگہ پر لڑ رہا تھا یہ۔ بھلا بتائیے کس کی ہمت ہوگی جو اونٹ کے بچے کو سپر بنا کے اٹھا لے؟ اس سے کہاں لڑیں گے یہ لوگ؟ سب خاموش۔ اس عالم میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہاں ہو تم لوگ؟ تمہارا تو گمان یہ ہے کہ من قتل منکم، تم میں سے جو قتل ہو جائے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا، یا من قتل منکم دخلہا، تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، دونوں طرف فکرے ہیں۔ بار بار وہ کہہ رہے ہیں جاؤ آؤ، تمہیں تو عقیدہ ہے کہ جو قتل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میں کہاں گیا عقیدہ؟ مخالف پکار رہا ہے آؤ تاکہ جنت میں جاؤ، کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، صلوات محمد علیہ، کوئی نہیں اٹھنے والا۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا جنگ کبھی بھی سننا ہم سے سن لیجیے، ابھی آپ کو اچھا لگے گا اور زیادہ۔ اب غور تو کیجئے کہ مولا وہی ہے، چاہنے والے بھی سب ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے چاہنے والے اس لیے چپ ہیں کہ ذرا دیکھ تو لیں۔ رسول جب مولا کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں منظر کیا ہے؟ اندر خاموشی، باہر وہ پکار رہا ہے، ڈھاڑ رہا ہے آؤ، کون آئے، آتے کیوں نہیں؟ اندر خاموشی ہے، کان نالا روح سے مطمئن، روایت نے نقل کیا ایسے بیٹھے تھے سروں پرندے ہوں، یوں ہوا پرندہ اڑ جائے گا، اتنا خوف اس میں۔ ہر دفعہ وہ جو اتنی احتیاط سے بیٹھے تھے کہ پرندہ اڑنے نہ پائے، ان کے بیچ میں ہر دفعہ آپ کے مولا اٹھتے تھے اور فرماتے تھے انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جاؤں، اس کے لیے میں ہوں۔ تو رسول فرماتے تھے اجلس، بیٹھ جاؤ۔ کیوں بٹھالتے تھے؟ ذرا سب دیکھ تو لیں۔ کئی دفعہ یہ ہوا، ہر دفعہ آپ نے فرمایا انا لہو یا رسول اللہ، اٹھے میں جاؤں، اس کے لیے میں کافی ہوں۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کے لیے کافی ہوں۔ جو یہ بڑے بڑے قصیدے خوانیاں ہو رہی ہیں میں کافی ہوں، لیکن ہر دفعہ رسول بٹھا دے۔ آخر کو جب کوئی نہ اٹھا، یہاں بڑے تفصیلات ہیں، بلایا اپنے قریب بڑی محبت سے، سر پر اپنے ہاتھ سے ایک امامہ پھروانا، رخصت کیا، اور جانے سے پہلے ایک جملہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے۔ بھائی اس کو یاد رکھنا، آخر میں ایک حدیث پڑھوں گا، کل ایمان جا رہا ہے۔ علی باہر آئے، میرے اور آپ کے مولا، مگر کس طرح ہے؟ عجب منظر ہے، گھوڑے پر نہیں، پیدل، باپیادہ، کہ قریب آئے۔ اس نے دیکھا، بڑے عجیب معاملہ ہے، اس نے دیکھا، پوچھا امانت آپ کون ہیں؟ فرمایا غور کرنا، ساری دنیا اس پر غور کرے۔ میں نے عجیب منظر یہ دیکھا ہے کہ جہاں جس نے علی کو پوچھا آپ کون، جیسی اس کی حیثیت تھی ویسا جواب دیا کہ میں کون، صلوات محمد علیہ وسلم۔ جس کی جیسی حیثیت، خیبر میں وہ آیا تھا انا الذی سمت میں مرحبا، میرا نام مرحب رکھا گیا ہے، تو اس نے اپنی ماں کو یاد کر کے کہا مرحب میرا نام ہے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو جہاں جیسی بات ہو، وہ ایک اور بڑی بات کی تھی تو وہاں عبد المطلب کی بات کی گئی، یہاں کیا ہے؟ اس نے پوچھا امانت آپ کو، کیونکہ اس کی زبان سے کچھ کہلوانا ہے، توجہ کرنا۔ اس لیے مولا نے کیا فرمایا؟ انا علی ابن ابی طالب۔ ابو طالب کا نام لے کر بتا دیا۔ اب تو شرم کرو ابو طالب کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے۔ میدان جنگ میں مقابلے پر آ کے جو فخر میں اپنے بابا کا نام لے، صلوات محمد علیہ وسلم۔
ہم یہ بھی سوال اپنے مجمع بعض بچوں سے کر سکتے ہیں، جنگ احزاب کس سن میں ہجرت کی ہوئی ہے؟ حضرت ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال، اور جنگ احزاب سن 5 ہجری میں 8 سال گزر چکے ہیں، اور میدان جنگ میں پوچھتا ہے آپ کون؟ میں ابو طالب کا بیٹا علی، کیونکہ کچھ کہلوانا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اچھا آپ نے ان کا نام لیا، انہو کان علی صدیقہ، وہ تو میرے دوستوں میں تھے، انا اکرہ ان اقتلک، میں کراہت رکھتا ہوں اس بات پر کہ میں تمہیں قتل کروں، میرے دوستوں میں تھے۔ ابن ابی الحدید نے بھی لکھا، اپنے استاد نے ان کے بھی لکھا، اوروں نے بھی لکھا کہ جھوٹ بول رہا تھا یہ، جس کا جواب مولا نے ایک فقرے سے دے دیا، کیا بول رہا ہے تو؟ ایمان کی کفر سے کیا دوستی؟ صلوات محمد و آل محمد۔ بڑی بات ابن ابی الحدید نے لکھی یہاں پر کہ جب اس نے یہ کہا تو اس لیے جھوٹ تھا کہ جنگ بدر میں بھی یہ تھا، علی کی تلوار کی کاٹ دیکھ چکا تھا، جنگ احد میں آیا ہی نہیں، اور اب بدر میں، اب خندق جنگ احزاب میں لایا گیا، بڑی محنت سے لایا گیا تھا، تو جب وہاں تھا تو پہلے کیوں نہیں کہا، اس کے بعد کیوں نہیں کہا؟ یہ آج کیوں؟ صرف اس لیے کہ اپنی شجاعت پر ناز نہیں تھا، علی سے خوف حاصل کر رہا، خوفزدہ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے واسطہ دینا چاہا۔ اب مولا نے کیا فرمایا؟ اچھا سن، یہ سب بات چھوڑ، میں نے سنا ہے کہ میں جہاں بھی کسی سے اگر کوئی بات ہو جائے وہ تو اس سے 3 سوال کر لے تو اس میں سے ایک کا جواب دیتا ہے۔ اب میں یہاں مجمع سے سوال کرتا، پھر غور کرنا، پورا سماعی پوری گفتگو کی سبق ہوتی ہے کہ میں جگہ جگہ اپنے مطلب کے موافق سوال کر لوں جو میرا موضوع ہے۔ سوال آپ سے کروں گا نہیں، بیان کر جاؤں گا۔ پوچھا تو 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب دیتا ہے، بہت غور سے سننا، اگر اسے یاد رکھ لیا آپ نے تو میرے موضوع کی آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ 2-3 سوالوں میں سے ایک کا جواب دیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں بتائیے۔ کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر۔ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ تو چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، عرب کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی، مقابلہ کر۔ اب جو اس نے جواب دیا وہ چھوڑتا ہوں، جہاں میں آپ کے ذہنوں کو خالی متوجہ کرنے کے لیے یہ 3 سوال، 3 میں یہی ترتیب کیوں ہے میں بیان کر دوں گا، مگر آپ اپنے ذہن پر زور دیں یہ ترتیب کیوں ہے۔ اسلام قبول کر پہلی بات، چلا جا دوسری بات، جنگ کر تیسری بات۔ کیا یوں نہیں ہو سکتا تھا؟ چلا جا، اسلام قبول کر، یوں بھی ترتیب ہو سکتی تھی، چلا جا نہیں، اسلام قبول کر نہیں تو جنگ کر۔ غور کرو ترتیب کیا ہے۔ کبھی میرے ذہن میں بات آئی جب میں نے اس ترتیب کو پڑھا، میں آپ کے سامنے پہلے کبھی پڑھ چکا ہوں بہت پہلے۔ پہلا سوال، تو 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب دیتا ہے، پہلا سوال قبول کرتا ہے 3 سوالوں میں سے ایک کو۔ پہلا سوال اسلام قبول کر، کہ یہ نہیں ہو سکتا تو چلا جا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، عورتیں ہنسیں گی، بہادر عرب کا بھاگ گیا، تو پھر جنگ کر۔ اب اس کا جواب ابھی بیان کرتا ہوں، پہلے اس کو بیان کر دوں ترتیب ایسی کیوں ہے۔ بدر کی بات کر چکا، احد کی بات کر چکا، یہ جنگ خندق ہے، جنگ احزاب ہے۔ علی نے 3 سوال رکھ کر اسلام کے پورے مشن کو واضح کر دیا۔ غور کرنا، اسلام کی پوری نظریاتی زندگی کو واضح کر دیا۔ ہماری جنگ خونریزی کے لیے نہیں ہے۔ پہلا سوال اسلام قبول کر، اگر اس کے بعد ہوتا تو جنگ کر، تو دنیا کہتی اسلام جنگ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، طاقت کے ذریعے پھیلا۔ میں پہلا سوال اسلام قبول کر، نہیں ہو سکتا تو دوسرا سوال چلا جا۔
علی نے بتلا دیا میں جانے کا موقع دے رہا ہوں، نہ جنگ ہو نہ اسلام جبر سے ہو۔ صلوات محمد والے محمد پر ایک اور صلوات محمد والے۔ ہے بات صحیح کہ اسلام قبول کر جنگ کر، تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا آپ نے، جو اسلام نہیں قبول کرتا اس کو لڑائی سے نہیں، بیچ میں چلا جا، اسلام موقع دیتا ہے جانے کا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں ایک دوراہے پر کھڑا ہوں، کچھ ایسی باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ بہت خوش ہو جائیں، لیکن یہ بات رہ جائے گی جس کو کہنا ہے، اس لیے میں اسے فیصلہ لیتا ہوں کہ نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں اسی کو کنٹینیو کروں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علی۔ وہ دوسری بات ہو سکا تو کل بیان کر دوں گا آپ سے۔ تو پھر جنگ کر۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عرب کی سرزمین پر کوئی ایسا بھی ہوگا جو مجھے جنگ سے ڈرائے گا۔ کم سے کم اس کے دل کا ڈر ظاہر تو ہوا۔ صلوات محمد علیہ۔ کم سے کم کوئی ایسا عرب کی سرزمین پر، جملہ آپ نے سن لیا، آسانی کے ساتھ سن لیا۔ بھئی اتنا بڑا پہلوان ایسے مجمع میں کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عرب کی سرزمین پر کوئی ایسا بھی ہوگا۔ یہ وہ جانتا ہے کہ ان کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اب بہت تفصیل سے باتیں کرنے کی تھیں، مجھے اپنے وقت کا خیال ہے جس کے اندر بات ختم ہونے سے ایک بات کی مجلس میرے سامنے ہے، حالانکہ آج اور کل ہم اجازت لیے رہتے ہیں ان حضرات سے 3:30 تک کی، لیکن پھر بھی ہم اس سے پہلے ختم کریں گے۔ آئیے کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا مجھے نہیں معلوم تھا، تو مولا نے فرمایا تو میرا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا، تو آئیے مقابلہ ہی تو ہونا ہے نا، پہلی دونوں باتیں ختم، اب مقابلہ ہونا ہے، بس سننا۔ مولا نے فرمایا تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ کہا کیوں؟ کہا تو گھوڑے پر میں پیدل۔ ارے مولا آپ گھوڑے پر کیوں نہیں آئے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہو کہ تو گھوڑے پر میں پیدل، مقابلہ برابر کا کیسے ہوگا؟ کچھ اس طرح فرمایا کہ غصے میں نیچے اترا، تلوار سے گھوڑے کا پیر کاٹ دیا۔ اب سمجھے آپ کیوں ہوا یہ سب؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھ میں گئی بات، آپ کے سامنے بات نہیں آئی۔ میں کہہ دوں کیوں مولا نے اس کو جوش دلایا اور کیوں اس طرح سے کہ اس نے گھوڑے کا پیر کاٹ دیا؟ آج آپ کے مولا کیا خطاب لے کر آئے ہیں؟ سامنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ ایسا کر لو کہ یہ بچ کے نکلنے ہی نہ پائے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ بچ کے نکلنے نہ پائے، اس لیے کہ کل ایمان، اور مولا کی عادت آپ جانیں، بھاگتے ہوئے کو دوڑا کے کبھی نہیں قتل کیا۔ جب بھاگتے ہوئے کو دوڑا کے کبھی نہیں قتل کیا مولا علی نے، تو آج بچ کے نکل جاتا اگر یہ گھوڑے پر ہوتا۔ لہذا پہلا انسان یہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، دوسرا انسان اس کا گھوڑا بھی ایسا ہو جائے کہ جانے کے لائق ہی نہ رہ جائے۔ اور پھر یہی ہوا کہ کچھ دیر میں تلوار چلی، مولا کے سر پر بھی زخم آیا، اور پھر یہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے وار کیا تو اس کا پیر کٹ گیا۔ جب پیر کٹ گیا تو اس عالم میں بھی اتنا غصے میں تھا کہ پیر اٹھا کے جب غصے میں پھینکا مولا پر، ان پر نہیں پڑا، جا کے سامنے کے ایک اونٹ کے پیر پر پڑا، اس اونٹ کا پیر ٹوٹ گیا۔ تاریخ ہے، سب ہو گیا، مجھے اب اس کے آگے نہیں کہنا کہ مولا نے کیا کیا، وہ آپ کو معلوم۔ ہاں اتنا ہوا کہ جب مولا واپس چلے
تو کچھ لوگ جو قریب آ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کیا. یہاں پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بہت سی روایتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. میری اپنی نظر ایک تاریخ کی روایت ایسی ہے جو زمین پر لکھی ہوئی ہے. کتابوں میں ملے گی، یہ اصول کافی، یہ تہذیب، یہ استفسار، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ وہاں ملے گی. میں جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کتابوں میں بھی ہے اور زمین پر بھی بچھی ہوئی ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی روایت ہے زمین پر بچھی ہوئی ہے؟ بتاتا ہوں آپ سے. میں روایت نہیں پڑھوں گا، زمین پر بچھی ہوئی روایت دکھا دوں آپ کو، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کیا بات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جب میں حج کرنے گیا تو وہاں پر پہنچا میں جہاں جنگ خندق ہوئی ہے، جنگ احزاب. ایک بلندی پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام حضور کے نام پر ہے. اس سے بالکل مل کر دوسری مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد ابو ذر. اور اس چھوٹی سی بلندی جتنی بلندی ہے سامنے ہمارے چھت کی، سے بھی کچھ نیچے ذرا سیڑھیاں چڑھ کے جائیے مسجد حضور، اس کے بعد مسجد ابو ذر، اور جیسے ہی آپ نیچے دیکھیں گے اوپر سے کھڑے ہو کے تو مسجد سلمان. میں اس کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا تو میں نے 2 مسجدیں اور دیکھیں کچھ بڑے لوگوں کے نام پر. اس کے بعد میں اور آگے بڑھا تو میں نے ایک مسجد، اب وہ میں نے سنا مسجدوں پر سے وہ اسپرے کیا ہوا تھا، دیواریں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اور ان پر لکھا ہوا تھا مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں. تو ایک پر حضرت معصومہ کا بھی نام تھا. لیکن آگے بڑھا تو وہاں پر مسجد علی بن ابی طالب. تو میں غور کیا، فرض کیے بلا تشبیہ بلا مثال، وہ سامنے وہاں جو کونا ہے وہاں مسجد علی بن ابی طالب. یہاں پر بیچ میں 2 مسجدیں، ایک ان کے نام ایک ان کے نام وغیرہ. اب وہاں سے ہم ادھر آئے تو یہاں پر مسجد سلمان اوپر مسجد ابو ذر پھر حضور. آپ نے مسجد سمجھ لی، مسجد وہاں اس جگہ بنا دی جاتی ہے جہاں پر کوئی اہم بات ہوئی ہو. واضح کروں بات؟ وہ وہاں جگہ ہے جہاں علی ہے، وہ ان لوگوں کی جگہ ہے جو قریب دیکھنے گئے ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم. یہ مجمع کہیں نہیں ملے گا، ایک صلوات محمد علیہ وسلم. میرا وہاں باہر جو میرا مجمع ہے توجہ کرے گا، وہ سامنے کونے پر مسجد علی، کیوں؟ وہاں عمر کو قتل کیا گیا. وہ بیچ میں 2 مسجدیں اور کون؟ جو قریب دیکھنے گئے، جو کہ رسول نے فرمایا تھا جو پہلے آ کے خبر دے گا اس کے لیے جنت ہے. وہاں جیسے ہی قتل کیا گیا عمر، چلے لوگ فوراً رسول کو خبر دینے. وہیں نیچے مسجد سلمان کیوں ہے؟ وہ وہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ مبارک. وہ آئے، ہم سب سے پہلے خبر لے آئے کہ علی نے قتل کر دیا. کہا تم سے پہلے سلمان بتا چکے. صلوات محمد علیہ وسلم. بشارت جنت ہے جو پہلے خبر دے دے، وہ سلمان کی قسمت تھی. تو روایت بچھی بھی ہے کہ نہیں فرش پر؟ کتابی تو نہیں ہے، پوری میدان متھی روایت بچھی بھی کہ نہیں؟ ایک صلوات محمد والے. یاد رکھو کہ میدان کے شیر کی باتیں میدان ہی میں ہوتی ہیں، کونوں اور گوشوں میں نہیں ہوتی. اور اس لیے جب پلٹ رہے تھے تو لوگوں نے منظر دیکھا، ارے اتنی قیمتی زرہ. عرب کا قاعدہ، اب سارے قانون بدل گئے ہیں، ان کو نہیں معلوم. عرب کا قاعدہ ہے جس کو قتل کر دیا اس کا سارا مال ان کا. علی نے صرف قتل کیا، واپس چلے. لوگوں نے بڑھ کر کہا، یا علی اتنی قیمتی زرہ اس کے جسم پر آپ چھوڑے دے رہے ہیں. ایک فقرے میں جواب ہے، آپ اتنی قیمتی زرہ اس کے جسم پر چھوڑے دے رہے ہیں. فرمایا، ہیا لکم، یہ تمہارے لیے ہے. کیوں؟ دوسرا فقرہ بھی سنیے گا. ہیا لکم، یہ تمہارے لیے. لا نأکل ثمن الموتى، ہم مردوں کا مال نہیں کھاتے.
صلوات مل کر سب محمد والے عزیزان گرامی، بہت مشکل میں ہوں، بس چند منٹ۔ وہ کہ جس نے اپنے بھائی کی نصرت میں سب کیا، اب انہی کا بیٹا اپنے بھائی کی نصرت میں کیا کر رہا ہے؟ روایت ہے، تاریخ، وراثت۔ مولا علی آئے، جناب ام البنین نے گود میں عباس کو لا کر دے دیا۔ سامنے کھڑی دیکھ رہی ہیں، علی سفر سے آئے ہیں، مولا یہ لیا علی نے۔ تاریخی منظر یہ، جھکے، چھوٹی چھوٹی کلائیاں حضرت عباس کی نکالی، چومنا شروع کی، چومنا شروع کی۔ اب جو چہرہ بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ نہیں ام البنین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اس بچے کے یہ بازو نصرت حسین میں قطع ہو۔ سند مل گئی ام البنین کو، تمہارے اس بچے کے بازو نصرت حسین میں قطع ہوں گے۔ ام البنین جب گھر میں آئی ہیں پہلی بار تو پہلے دروازے پہ اتری، ڈیوڑی کے بوسے دیے۔ دنیا کی کوئی دلہن اس شان سے گھر میں نہیں آئی ہوگی جیسے ام البنین آئی ہے۔ پہلے ڈیوڑی کو چوما، اندر آئی جس حجرے میں حسنین، کچھ بیماری کی کیفیت تھی، دونوں شہزادوں کی آئیں، آ کے دونوں کو بٹھا کر پہلے پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما، چاروں طرف 3 دفعہ پلنگ کے پھری، اس کا سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ شہزادوں یہ نہ سمجھنا اس گھر میں کچھ بن کر آئی ہوں، یہ نہ سمجھیے گا اس گھر میں کچھ بن کر آئی ہوں، لباس دوں، غذا کا انتظام کروں، خادمہ بن کر آئی ہوں۔ یہ جذبہ دوستوں اور عزیزوں، میں آپ کے سامنے آج کی تاریخ ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور شاید اسی پہ بات ختم بھی کر دوں گا۔ ہمارے ملک کے بارے میں کسی ایک بڑے مورخ نے لکھا، بڑے عالم ہیں، میرے پاس ہے تحریری شکل میں، لکھا انہوں نے کہ عاشور کا دن تھا، ایک بستی میں چاہنے والے اس تلاش میں تھے کہ کسی ایک ایسے شخص کو لے آئیں جس کو شبیہ ابو الفضل عباس بنائے۔ بستی میں ایک جوان تھا جو کچھ اسے قد و قامت اور حیت کے حساب سے، جا کے اس سے کہا، ان نوجوانوں نے، کیا تم ایک بات منظور کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا ہم لوگ آج عزاداری کر رہے ہیں، کیا تم اس کا امکان ہے کہ تم ہماری اس بات کو قبول کر لو؟ ہم حضرت عباس کی شبیہ بنانا چاہتے ہیں، تمہیں بنا دیں؟ جیسا آپ کا اختیار ہے، اگر آپ ایسا سمجھتے۔ لے گئے، اسے شبیہ بنایا، لیکن اس کا باپ شدید دشمن اہل بیت تھا۔ جب آیا گھر میں تو اس نے یہ سب سنا کہ بیٹا شبیہ بنا تھا، تو اس نے بلایا قریب، کہا کہ میں نے ایسا سنا؟ کہا ہاں۔ تو تلوار نکالی، کہا پھر مکمل شبیہ بن جا، اپنے ہاتھ بڑھا، اگر تجھے بڑی محبت ہے تو مکمل شبیہ بن کے دکھا۔ ماں قریب آ گئی، اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آئے گی معصومہ سے، سیدہ سے ایسی دشمنی کرائے؟ اس کو اس نے ایک طرف ہٹایا، بچے سے کہا بچہ بھی بہادر، اور دل میں کیا محبت آ گئی، اس نے ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ کاٹا، کہا دوسرا ہاتھ بھی، دونوں ہاتھ اپنے بچے کے کاٹ دیے۔ ماں دوڑی، چیختی پیٹتی، کہا لگتا ہے تو بھی اس کی محبت کرنے والی، اگر بڑی عقیدت ہے زبان باہر نکال، میں تیری زبان بھی کاٹوں گا۔ بیوی نے کوئی پرواہ نہ کی، لے کاٹ دے، اس نے زبان میں سے کاٹ۔ دونوں غشی کے عالم میں پڑے ہوئے، رات ہو گئی، رات گزر رہی ہے، میں جلدی بیان کروں، رات گزر رہی ہے، دونوں غشی کے عالم میں پڑے، اتنے میں اس بیوی نے یہ دیکھا کچھ بیویاں سامنے آئی ہیں، ان میں ایک نورانی بیوی ہے، ان کو چاروں طرف بیویاں گھیرے ہوئے ہیں، آئیں اور آ کے اس بیوی کو اشارہ کیا کہ اپنی کٹی ہوئی زبان اپنے دہن میں رکھ لے۔ جب ایسا کیا، اشارہ کیا، اس نے دیکھا میری زبان صحیح حالت میں ہے،
میں ایک مرتبہ پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی آپ کون ہیں جس نے اتنی مرحمت ہمارے ساتھ کر دی؟ کہا تجھے نہیں معلوم، میں اسی کی ماں ہوں جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں حسین ابن علی کی ماں ہوں۔ جلدی سے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی میرے بچے کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا ہے، اس کو بھی شفا دے دیجئے۔ کیا جواب ملا؟ تجھے پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی کوئی آقا ہے۔ اس کا بھی کوئی آقا ہے۔ دیکھا وہ بیویاں نظروں سے غائب ہو گئی، جلدی جلدی وہاں گئی جہاں اس کا بیٹا تھا، دیکھا صحیح حالت میں بیٹا بیٹھا ہوا ہے، دونوں بازو بھی صحیح ہے۔ بیٹے تمہارے بازو کس نے ٹھیک کیے؟ کہا مادر گرامی جس نے آپ کی زبان ٹھیک کی۔ کہا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کہا کچھ نہیں، ایک نقاب پوش سوار آئے، مجھے حکم دیا اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے اپنے جسم کو مس کر، جب میں نے ایسا کر لیا تو میرے بازو ٹھیک تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے ان سے کہا آپ کون ہیں جس نے میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر دیا؟ لائیے اپنے ہاتھوں کو دیجئے، میں ہاتھوں کو چھو لوں۔ اپنے ہاتھوں کو دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھوں کو چھوں۔ ہاں دوستو بات ختم ہو گئی، جواب ملا، اے میرے بھائی میں تجھ سے شرمندہ ہوں، میرے ہاتھ کربلا میں کاٹے جا چکے ہیں، کیا ہاں تیرے ہاتھوں میں کیسے چھوں؟ ایام منقلب۔ بس ایک فقرہ اور عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اتنے عزیز تھے یہ ہاتھ کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے پہنچ گیا تو کچھ اور نہیں پوچھا ام المنین نے، یہ بتاؤ میرے عباس کا کیا ہوا؟ جب لوگوں نے جواب دیا ہاتھ کاٹے گئے نصرت حسین میں، بس سن کر سر پر ہاتھ مارا، ہائے تم اس وقت کون آئے جب میرے عباس کے بازو سلامت تھے، کسی کے ہاتھ میں ہمت نہ ہوتی جو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عباس کے سامنے۔